اللہ آسمانوں اور زمینوں کو چمکانے والا ہے، روشن کرنے والا ہے۔ اس کے نور کی مثال کمشکات، جیسے طاقچہ ہے، قندیل طاقچہ، فیہا اس طاقچے میں مصباح چراغ ہے، المصباح چراغ فی زجاجہ شیشے میں ہے، الزجاجہ شیشہ کا انہا گویا کہ کوکب ایک ستارہ ہے، دریوں چمکتا ہوا، یوقد جس کو جلایا جائے، من شجرۃ درخت سے، مبارکہ برکت والا، زیتونۃ اللہ جو زیتون کا ہے، لا شرقیہ جو نہ مشرق کی طرف ولا غربیہ نہ مغرب کی جانب، یکاد قریب ہے، زیتھا یضیء کہ اس کا زیتون روشن کر دے گا، ولو لم تمسسہ اگرچہ نہ پہنچے اس کو آگ، نار آگ، نور علی نور روشنی روشنی پر ہے، یہدی اللہ اللہ ہدایت دیتا ہے، لنورہ اپنے نور کے ساتھ، من یشاء جس کو چاہتا ہے، ویضرب اللہ الامثال اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں، للناس لوگوں کے لیے، واللہ اور اللہ بکل شیء ہر شے کو علیم جاننے والا ہے۔ اس آیت کی کئی تفسیریں ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کو روشن کرنے والا ہے، نور دینے والا ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، یا تو یہ اللہ کی صفت ہے نور، وہ مراد ہے کہ ایک نور اللہ کی صفت بھی ہے، اور ایک نور اللہ کی مخلوق بھی ہے کہ جس نور سے اللہ پاک نے فرشتوں کو بنایا، یا پھر نور سے مراد ہدایت بھی ہے، ہدایت روشنی، کہ اللہ کی روشنی، اللہ جس کو چاہے روشنی دے دے، روشنی بھی مراد ہے۔ اللہ کی مخلوق نور، اللہ آسمان و زمینوں کو نور بخشنے والا ہے، نور سے مراد روشنی کہ اللہ آسمان و زمینوں کو روشن کرنے والا ہے، یہ معنی ہے اس کے۔ اصل میں اس مثال سے اللہ پاک مومن کے قلب کی مثال دے رہے ہیں کہ مومن کا جو قلب ہے، یہ قلب اللہ جس کو چاہیں، جس کے قلب کو چاہیں اللہ نور سے بھر دیتے ہیں، روشنی اور ہدایت سے بھر دیتے ہیں، اور یہ اللہ ہی بھرتے ہیں۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ فرما رہے ہیں میں اپنا نور جس کے دل میں چاہوں ڈال دوں۔ مثال دی ہے کہ جیسے ایک دیوار ہو، اس دیوار کے اندر ایک طاقچہ ہو، قندیل ہو، اس طاقچے اور قندیل میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے کسی نے۔ ایک دیوار ہے، اس دیوار میں ایک طاقچہ ہے، طاقچے کے اندر ایک چراغ ہے، اور وہ چراغ شیشے میں ہے، اور وہ شیشہ اتنا صاف ہے کہ جیسے ستارہ ہو، یعنی میل کچیل نہیں ہے، دھندلا نہیں ہے، مٹی والا نہیں ہے، بالکل صاف شفاف، جیسے ستارہ صاف اور شفاف ہے، وہ شیشہ بھی ایسے صاف اور شفاف ہو۔ پھر اللہ فرمائے جیسے ستارہ چمکتا ہے، ایسے ہی وہ جو چراغ رکھا ہوا ہے وہ بھی چمکتا ہے،
اپنی ایک روشنی دیتا ہے. پھر اللہ فرما رہا ہے اس روشنی چراغ کے اندر آپ یہ سادہ تیل نہ ڈالیں، یہ زیتون کا تیل ڈالیں. زیتون کے تیل کو اللہ نے فرمایا کہ یہ برکت والا بھی ہے کہ کم استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا زیتون کا تیل تمہارے لیے غذا بھی ہے، تمہارے لیے پانی کی طرح پینا بھی ہے، تمہارے لیے جسموں کے دردوں کی شفا بھی ہے. یعنی اس کو جسم پہ بھی مالش کر سکتے ہو، اس زیتون کو کھا بھی سکتے ہو، اس زیتون کو پی بھی سکتے ہو، اس زیتون کو روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو. ہر طرح سے اس زیتون کے فائدے. پھر برکت والا ہے کہ عام گھی لیں گے وہ ایک سالن میں 2 چمچے ڈلتا ہے تو یہ 1 چمچہ ڈلے گا. یہ برکت ہے اس کے اندر کہ وہ تیل اگر آپ 3 چمچے ڈالتے ہیں 2 چمچے ڈالتے ہیں تو یہ اس سے آدھا ڈلے گا. یہ اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے. اور زیتون اس کے فوائد بھی بہت سارے ہیں. لا شرقیت ولا غربیہ، اور اللہ فرما رہے ہیں ایسے زیتون کے درخت سے تیل نکالا ہو جو اس چراغ میں ڈالنا ہے کہ وہ درخت جو ہے درختوں کے درمیان میں ہے کہ یہ 10 مرلے کا پلاٹ ہے، اس میں 10 درخت لگے ہوئے ہیں، اور جس درخت سے آپ تیل چراغ میں ڈال رہے ہیں وہ تیل اس درخت سے لیا جائے جو سارے درختوں کے درمیان میں ہو کہ اگر مشرق سے سورج نکلتا ہے تب بھی اس پہ دھوپ پڑتی ہے، مغرب کی طرف غروب ہو رہا ہے تب بھی اس پہ دھوپ پڑ رہی ہے، تب بھی اس پہ دھوپ، یعنی وہ کسی بھی وقت سورج کی روشنی سے محروم نہیں ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں ایسا تیل باقی درختوں کے تیل سے زیادہ فائدہ مند ہے. اور پھر فرمایا یہ زیتون کے تیل سے دھواں نہیں نکلتا، جبکہ باقی تیلوں سے دھواں نکلے گا چراغ جلائیں گے، لیکن زیتون کے تیل سے دھواں نہیں نکلتا اور باقی تیل جلدی ختم ہو جاتے ہیں. یہ تیل تا دیر قائم رہتا ہے. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں یہ زیتون کے درخت کی مثال دی ہے ہم نے، زیتون کے درخت کے تیل کی مثال. پھر اللہ فرما رہے ہیں اس چراغ میں زیتون کا تیل ڈال دیں. دیوار ہے، تاکچہ ہے، اس تاکچے میں چراغ ہے، چراغ وہ شیشے میں رکھا ہوا ہے، اس میں آپ نے زیتون کا درخت تیل ڈال دیا. اس تیل سے پھر اللہ فرما رہے ہیں جب آپ دیکھیں گے ایسے لگے گا جیسے یہ چل رہا ہے، حالانکہ بھی چل نہیں رہا لیکن ایسے لگے گا جیسے چل رہا ہے، خوبصورت اتنا بن جائے گا. اور جب آپ تیل ڈالیں گے کہ اس کا دل کرے گا میں خود بخود چل جاؤں. چاہے اللہ فرما رہے ہیں آگ نہ بھی لگائیں، ماچس کی تیلی نہ بھی لگائیں تو تیل آٹومیٹک جب یہ کام کرے گے تیل خود بخود روشن ہونا شروع ہو جائے گا. اور اللہ فرما رہے ہیں اگر آپ ماچس کی تیلی لگا دیں، تیل لگا دیں تو پھر نور علی نور ہے، پھر روشنی اور زیادہ بڑھ جائے گی. پھر روشنی نور علی نور اور زیادہ بڑھ جائے گی. فرض کریں یہ مسجد کی دیوار ہے، یہاں پر ایک خوبصورت سا تاکچہ بنا دیا، یہاں پر پھر جو ہے خوبصورت سا تاکچہ بنا کے اس کے اندر ہم نے چراغ رکھ دیا. وہ چراغ شیشہ سارا 8 دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے شیشہ ہی شیشہ. پھر ہم نے اس میں زیتون کا تیل ڈال دیا. زیتون کے تیل ڈالنے کے بعد یہ جگہ خوبصورت بن جائے گی اور ساری مسجد سے زیادہ اس پہ نظر پڑے گی پہلے. اور اللہ فرمائے اگر تم اس میں ماچس کی تیلی بھی لگا دو تو یہ اور زیادہ خوبصورت بن جائے گی، پھر یہ نور علی نور ہو جائے گا. جیسے اکثر گھروں میں شہروں میں دروازوں پر لائٹنگ لگی ہوتی ہے، شیشے کے اندر چھوٹے چھوٹے پرت چل رہے ہوتے ہیں دیوار کے اندر، وہ خوبصورت لگتے ہیں. ایسے یہ مثال دی ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں یہ مثال مومن کی مثال ہے. یہ پورا جسم جو ہے یہ تاکچہ ہے، یہ پورا جسم اللہ فرما رہے نور ہے. اس نور کے اندر جو سینہ ہے یہ سینہ اللہ فرما رہے ہیں تاکچہ ہے. اس سینے کے اندر اللہ نے چراغ یہ دل کو بنایا کہ یہ چراغ یہ دل رکھا. پھر اس دل کے اندر اللہ فرما رہے ہیں جو تیل ہے وہ تیل یہ حق کو قبول کرنا، ہدایت اور روشنی حاصل کرنا، یہ تیل ہے. اللہ فرما رہے ہیں ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، کافر بنا دیتے ہیں، مسلمان بنا دیتے ہیں. جو ماں باپ ہوں گے وہی بچہ بن جائے گا آٹومیٹک. اب ویسے اللہ فرما رہے ہیں ہر مومن کا دل جو ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ آٹومیٹک اچھی چیزوں کو پسند کرتا ہے.
ایک اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کے نبی کو، قرآن، جنت، ہم ان چیزوں کو آٹومیٹک پہچانے گا۔ اگر اس کے ماں باپ اس کو الٹی باتیں نہیں سمجھاتے کہ جنت نہیں ہے، جہنم نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، تو پھر اللہ فرمایا اس انسان کا دل خود بخود کہے گا ایک کوئی چیز ہے جو یہ سارا نظام چلا رہی ہے، کچھ نہ کچھ ہے، جنت ہے، جہنم، یہ ساری کی ساری چیزیں آٹومیٹک مانے گا۔ یہ اللہ نے ہر انسان کے دل میں رکھا ہے۔ دوسرا فرمایا، یا تو پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اس دل میں، جس کے دل میں اللہ روشنی ڈال دیں، نور ڈال دیں، اس نور سے پھر لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ خود فائدہ ہو، میری ذات کو فائدہ ہو، میں نمازی بن جاؤں، میں روزہ رکھ لوں، میں یہ کر لوں، میں قرآن کا حافظ بن جاؤں، میں عالم بن جاؤں، مجھے تفسیر آ جائے، مجھے ترجمہ آ جائے، سب کچھ مجھے ہی آ جائے، بس بند ہوں میں یہاں پر، میں نے اپنے قلب کو۔ ایک یہ ہے کہ اس کو میں روشنی بناؤں، کہ اس روشنی کو سب میں پھیلا دوں، سب اس سے فائدہ اٹھائیں۔ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا کہ میں علم میں کنجوس نہیں ہوں، بخیل نہیں ہوں، مجھ سے جو بندہ جو بھی پوچھتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں، کنجوس نہیں ہوں، میں جو ہے قرآن کو پھیلاتا ہوں، جو مرضی ہے مجھ سے تفسیر سیکھ لے، جو مرضی ہے مجھ سے ترجمہ پوچھ لے، جو مرضی ہے مجھ سے نورانی قاعدہ پڑھ لے، جو مرضی ہے مجھ سے مسائل پوچھ لے، میں بخیل نہیں، علم کو چھپاتا نہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے سخت بھی بتلائی ہے، جو علم کو چھپائے یا بند کر کے رکھے اپنے سینے میں، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ میری طرف سے اگرچہ ایک آیت بھی تمہیں آتی ہے۔ تو فرمایا مومن کی مثال، مومن ایسے ہی ہے کہ وہ نور اپنے اندر بند نہیں کر کے رکھتا، جو اسے دین کا علم ہے وہ آگے بھی پہنچاتا ہے۔ نماز خود پڑھ رہا ہے، اس کا علم ہے، نماز کے فائدے ہیں، نہ پڑھنے کے نقصان ہیں، تو میں اپنے ساتھ آنے والے دکانداروں کو بھی بلا لوں، ساتھ ہمسایوں کو بھی بلا لوں، ساتھ اپنے بیٹوں کو بھی بلا لوں، آ جاؤ نماز پہ، آ جاؤ قرآن سیکھنے چلے، آ جاؤ نورانی قاعدہ پڑھنے چلے، آ جاؤ پڑھنے چلے، تو اپنے ساتھ اوروں کو بھی روشنی پہنچائے۔ ایک یہ ہے کہ اپنے قلب میں روشنی ہے، ایک یہ ہے کہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے، روشنی پہنچائے، اپنی ذات تک اس کو بند نہ رکھے، آگے پھیلائے، جتنا ہو سکے آگے پھیلائے، روشنی کو پھیلائے، اس میں کنجوسی نہ ہو۔ اور جو جتنا آگے پھیلائے گا اس کے علم میں اللہ مزید اضافے کریں گے، اس کو مزید اللہ اس کا قلب اس کے لیے کھولیں گے۔ تو یہ اللہ پاک نے نور کے ساتھ، تاکچے کے ساتھ، چراغ کے ساتھ، شیشے کے ساتھ، اللہ پاک نے ستاروں کے ساتھ مثال دی ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ فرمایا، اچھا نور علی نور فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی کے دل میں علم ہے، سب کچھ ہے، یہ نور ہے، اور اگر اس علم کو، چیزوں کو آگے پھیلاتا ہے تو یہ نور علی نور ہو جائے گا۔ یہ اللہ نے مثال دی ہے کہ ایک جو ہے مجھے سب کچھ پتا ہے لیکن میں آگے پھیلا رہا ہوں 100 آدمی کو، 70 آدمی کو، 50 آدمی کو، تو اللہ فرما رہے یہ نور علی نور ہو جائے گا۔ تم تو پہلے ہی نور تھے، تمہیں پتا تھا، لیکن تم نے آگے پہنچا دیا، تم نور علی نور بن گئے۔ کیا اللہ نے مثال دی ہے، کتنی پیاری مثال دی ہے اللہ پاک نے مومن کے قلب کی۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ فرما رہے ہیں میں روشنی دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں، جس کے قلب میں اللہ چاہیں اللہ روشنی ڈال دیتے ہیں، نور ڈال دیتے ہیں، جس کو چاہیں اللہ اس کام کے لیے قبول کرتے ہیں۔ کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتا، کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، محض اللہ کے فضل اور کرم سے کرتا ہے، محض اللہ کے فضل اور کرم سے۔ سبحان اللہ، لفظ اللہ بھی، لفظ اللہ کا نام بھی اللہ فرمانا تم اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے، یہ بھی میری توفیق اور مدد ہوتی ہے تو تم اللہ کا نام لیتے ہو۔ تم اپنی مرضی سے نماز پڑھنے نہیں آتے، تم اپنی مرضی سے نماز پڑھ کر اس درس قرآن میں نہیں بیٹھتے، ہم اپنی مرضی سے اس درس قرآن کی محفل نہیں سجاتے، اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، اللہ چاہیں تو یہ توفیق چھین بھی سکتے ہیں۔ اللہ نعمت کو اس وقت چھینتے ہیں جب ہم شکر ادا نہیں کریں گے، جب ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ اس نعمت کو مزید بڑھا بھی دیں گے، مزید برکتیں بھی ڈال دیں گے۔ اللہ کا شکر ہو، محنت ہو، اس نور کو آگے پھیلانا اور لوگوں کو دعوت دینا۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ فرما رہے ہیں میں مثالیں بیان کرتا ہوں، یہ کس لیے بیان کرتا ہوں؟
یہ لوگوں کے لیے بیان کرتا ہوں، پڑھے لکھے ہیں، ان پڑھ جن کو دلیل سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ فرما رہے ہیں میں مثالوں سے سمجھاتا ہوں. جن کو دلیلیں سمجھ نہیں آتی، میری قدرت ایسے سمجھ نہیں آتی، تو پھر میں اپنی قدرت مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہوں تاکہ آسان سے تاکہ ان پڑھ سے ان پڑھ، جٹ سے جٹ بندے کو بھی سمجھ آ جائے. ایسے اللہ نے مثالیں دی ہیں، مچھر کی مثال، مکھی کی مثال، مکڑی کی مثال. کیوں دی ہیں؟ شہد کی مکھی کی مثال. یہ کیوں؟ یہ ہمارے جیسوں کے لیے، یہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. اللہ نے مثال دی ہے تاکہ بات تمہیں جلدی سمجھ میں آ جائے. کتنے پیارے اللہ ہے، کتنے پیارا رب ہے کہ مثالوں کے ساتھ اللہ نے سمجھایا. واللہ بکل شیء علیم. اور اللہ فرما رہے ہیں میں ہر چیز کو جانتا ہوں، کچھ بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں. ہر چیز ذرے ذرے کو دنیا میں، ادرون بیرون، اندھیرا روشنی، دن میں رات میں، صبح میں شام میں، بند کمرے میں، چار دیواری میں، چھت کے نیچے، جو کچھ تم کر رہے ہو ہر چیز سے میں باخبر ہوں. ہر چیز کو میں جانتا ہوں، مجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا. اللہ علیم ذات سب کچھ جانتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اسی نور میں سے بنائے، اللہ پاک ہمارے دل میں نور ڈالے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاکرام، تباركت يا ذا الجلال والاکرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رب زدني علما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب زدني علما. اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وصلى الله على النبي الكريم.